بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی آواز حاضر کے ساتھ آج مسلمان عید کی خوشیاں منا رہا ہے۔ کہیں اپنی بچیوں کو چوڑیاں پہنانے کے لیے بازار لے کے جا رہا ہے، تو کہیں اپنے بچے کو لے کر وہ نئے ملبوسات پینٹ شرٹ دلاتا نظر آتا ہے، اور عید کی خوشیاں منانے کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور کے ساتھ جاری ہیں۔ اور دوسرا رخ اگر ہم دیکھیں فلسطین کا، کہ جہاں پر ایک باپ ملبے کے اندر اپنی بچی کا ہاتھ ڈھونڈ کے بچی کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کہ جو بچی ملبے کے ڈھیر تلے دب کر وہ اپنی جان دے چکی ہے، کہ جہاں پر اسرائیلی بمباری اتنی شدید کی جا رہی ہے کہ وہاں پر فلسطینی عوام اور بچے ملبے کے ڈھیر کے اندر دب کے اپنی شہادتیں نوش فرما رہے ہیں، شہادتیں اپنی دے رہے ہیں۔ اور آج ہم عید کی خوشیاں منانے کی تیاریاں بڑے زور و شور کے ساتھ کر رہے ہیں، اور خود اور اپنے بچوں کے لیے اس کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کیا آج ہم اتنے بے حس، اور ہمارے اندر جو احساس نام کی چیز ہے، احساس آج ہمارا اتنا مر چکا ہے، اتنا ختم ہو گیا ہے کہ آج ہمیں فلسطین میں بہتا ہوا وہ خون نظر نہیں آ رہا۔ آج فلسطین میں جو بربریت کھلے عام کی جا رہی ہے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج جو کھلے عام اسرائیل بمباری کر رہا ہے، خون کی ندیاں بہا رہا ہے، اور نہتے اور کمزور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، اور جو اس کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی گولیوں کا نشانہ بننے سے رہ جاتے ہیں، تو اسرائیل نے تمام راستے فلسطین کے بند کر رکھے ہیں، کہ جس کی وجہ سے کوئی سامان کی ترسیل تک جو ہے وہ فلسطین تک نہیں پہنچ پاتی، کہ جس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے وہ دم توڑتے بلکتے ہوئے وہ بچے، وہ شہری، وہ عوام، وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں، وہ میرے بزرگ مر رہے ہیں۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج دنیا کے جو اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں، آج بالکل ان کا کردار میں کہوں گا کہ بالکل کربلا والا کردار اس ٹائم پہ وہ ادا کر رہے ہیں، کہ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کی داستان کی گئی، اور آج ایک بار پھر لگتا ہے کہ دوبارہ اس سرزمین کے اوپر فلسطین کی اسی روایت کو دہرایا جا رہا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا حکمران مسلم خاموش تماشائی والا کردار ادا کر رہا ہے، اگر اس کو ہم اسی یزید کے ساتھ اگر جوڑ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہ ہوگا، کہ آج کا جو مسلمان حکمران اور ذمہ دار ہے وہ اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ اس کو فلسطینیوں کا بہتا خون نظر نہیں آ رہا، ان کو فلسطین کی چیخ و پکار نظر نہیں آ رہی، ان بچوں کی آہیں سسکیاں ان کی پکار نظر نہیں آ رہی، وہ بھوک سے بلا کر تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں، مر رہے ہیں، مگر ان کی مدد کرنے کے لیے 57 اسلامی ممالک کے مسلمان اور جو سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ بالکل بھی تیار نظر نہیں آتے۔ کیونکہ آج ان کو خوف ہے امریکہ کا، اسرائیل کا، کہ اگر آج انہوں نے فلسطینی عوام کا ساتھ دینے کے لیے آواز بلند کری یا کوئی حکمت عملی اختیار کری، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سزا ان کو بھگتنا پڑ جائے اور امریکہ یا اسرائیل ان سے ناراض ہو جائے۔ بھلے اللہ ناراض ہو جائے مگر امریکہ اور اسرائیل ناراض نہ ہو۔ اگر یاد رکھنا مسلم حکمرانوں، اگر تم آج بھی اپنی اسی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہے تو اتنا ضرور یاد رکھنا کہ آج جو کھیل فلسطین کے اندر فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس کا اگلا نشانہ کہیں تم نہ بن جاؤ۔ تو لہٰذا اب بھی وقت ہے، فلسطین کا بہتا خون، فلسطین کی چیخ و پکار، فلسطین کی عوام کی پکار تم کو پکار رہی ہے، تمہاری منتظر ہے، تمہاری مدد کے لیے وہ ابھی بھی آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا امریکہ اور اسرائیل سے ڈرنے کے بجائے اپنی کمروں کو کسو، اور یہ وقت جہاد کا وقت آ گیا ہے۔ اور اگر اتنا یاد رکھنا، اگر
تم نے اگر اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو اتنا ضرور یاد رکھنا کہ عوام اگر بیدار ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فلسطین کے بجائے امریکہ اور اسرائیل کے بجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود اپنی ہی عوام کا نشانہ بن جاؤ۔ تو میں یہاں پر زور دے کے کہوں گا کہ امریکہ اور اسرائیل کی غلامی کا جو توق آپ نے اپنے گلوں میں ڈال رکھا ہے اس کو اتار کے پھینکیے، ورنہ یاد رکھیے کل بروز محشر اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو لہٰذا فلسطین کی پکار، فلسطین کی جو آوازیں ہیں، جو سسکیاں ہیں، وہاں کے نہتے کمزور معصوم شیرخوار بچوں کی، مظلوموں کی وہ پکار رہی ہیں اور آپ کی منتظر ہیں۔ تو لہٰذا اٹھ کھڑے ہوئیے اور غلامی کا یہ توق جو آپ نے اپنے گلوں میں سجا رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، اس کو اتار پھینکیے، ورنہ یاد رکھنا وہ دن دور نہیں کہ جو اس وقت کھیل فلسطین کے اندر کھیلا جا رہا ہے کہیں اگلا نشانہ اس کا آپ نہ ہو۔ دیکھتے رہیے سچ کی آواز، ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔